اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی۔ ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ ایام عزا کا اختتام کا زمانہ ہے اور یہ آخری ایپیسوڈ ہے ایام عزا کا۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اگلے سال ہم پھر حاضر ہوں گے تمام مجالس نوحے مرثیے سوزخوانی کے ساتھ۔ لیکن اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں حسین جس طرح سے بسے ہوئے ہیں، اسی طرح سے حسین ہمارے دل و دماغ میں بسے رہنا چاہیے، اور یہ وعدہ کریں کہ ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک حسینی رہیں گے۔ آئیے اسی کے ساتھ میں آج کا یہ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ مولانا اینڈ جاوید انکل، میں اماد علی رضا عباس نامدار بنگلور سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب جناب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا تھا، تب امام حسین نے جناب علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، تو آسمان سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر آپ نے آسمان میں خون جناب علی اصغر کا پھینکا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ تو میرے مولا حسین نے زمین پر پھینکنا چاہا، تو زمین سے آواز آئی کہ اے حسین، اگر آپ نے اس بچے کا خون زمین پر پھینکا تو قیامت تک یہاں پر اناج نہیں اگے گا۔ تو میرے مولا حسین نے جناب علی اصغر کا خون منہ پہ مل لیا تھا۔ ایسا ہم نے مجلس میں سنا تھا، اور مختار نامہ میں دکھاتا ہے جو روز رات کو 10 o'clock کو آتا ہے، اس میں دکھایا گیا تھا اسٹارٹنگ میں کہ ہمیشہ دکھایا جاتا ہے اسٹارٹنگ میں کہ مولا حسین جناب علی اصغر کا خون آسمان میں پھینکتے، اور ایک سیریز تھی ہم نے دیکھا تھا انگلش والی، جس میں دکھایا بھی تھا اور پیچھے سے انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی ہو رہا تھا، تو اس میں بھی دکھایا کہ مولا حسین نے آسمان میں خون جناب علی اصغر کا پھینکا تھا۔ تو مجھے اس کا جواب چاہیے۔ خدا حافظ، تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ تو اس بچے یا بچی کا سوال یہ ہے کہ خون علی اصغر علیہ السلام کو امام نے آسمان کی طرف پھینکا، یہ وہ سنتی آئی ہے، لیکن سیریل میں کچھ اس سے ہٹ کے اس نے دیکھا۔ حق یہی ہے کہ خون سید الشہداء علیہ السلام امام نے نہ آسمان کی طرف پھینکا نہ زمین کی طرف پھینکا، بلکہ اپنے چہرہ اقدس پر اس خون کو مل لیا، اور یوں ہی بارگاہ اہدیت میں عصر عاشور پہنچ گئے۔ جی السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب ایک سوال ہے آپ سے، یہ آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ جو السلام علیکم وعجل فرجہم جو کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ وعجل فرجہم کا کیا مطلب ہے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا، شکریہ، السلام علیکم۔ عجل فرجہم سے متعلق آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے معنی کیا ہیں، اسی لفظ عجل کو ہم اردو میں بھی بہت سی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، مثلا اجلت، جلدی۔ تو ہم دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ اے خدا، امام کے ظہور میں تعجیل اور جلدی فرما۔ السلام علیکم، میرا نام محمد صفی الدین ہے۔ کیا میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھ کے اپنے لاکٹ بنا کے پہن سکتے ہیں کیا اس کو؟
اور پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ جیسے پین لیں گے بنا کے تو اس کو ٹوائلٹ میں جاتے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے لیے، تو اس سمے ساتھ میں رہے گا تو گناہ بھی ہوگا کیا؟ یا اور پھر اللہ کا نام جیسے پاس میں رہتا ہے رکھتے ہیں تو اس کو ٹوائلٹ میں لے کے جائیں گے تو کیا گناہ ہوگا؟ اللہ کے نام اور رسول اللہ اور اہل بیت کے ناموں کو جسم سے بغیر وضو مس نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا جب لاکٹ بنانا ہو تو اس کے اوپر ایک پلاسٹک کا کور بھی ہونا چاہیے یا کپڑے کا تعویذ بنا لینا چاہیے تاکہ بغیر وضو والی حالت میں بدن سے نہ مس ہو رہا ہو۔ السلام علیکم جناب، میں سید نیر امام بول رہا ہوں بھوپال سے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا گھر میں اپنے فیملی کی اور باب و اجداد کی یا دینی مشتہد وغیرہ کی تصویر فریم کرا کے دیوار پر لگانا غیر اسلامک ہے؟ مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ اپنی تصویر کو دیوار پہ نہ لگایا کریں یا اپنی فیملی کو پلیز اس کو کلیئرفائی کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصویروں کے سلسلے میں سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا فریم میں اپنے خاندان والوں کی تصویریں لگائی جا سکتی ہیں یا نہیں لگائی جا سکتی؟ صرف دو پہلو کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بزرگوں کی تصویریں جب لگائی جا رہی ہیں تو اس میں لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، صرف نماز کے سامنے رو بقبلہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ لحاظ ہو۔ دوسرا لحاظ یہ ہے کہ عورتوں کی اگر تصویریں ہیں تو ان کمروں میں جہاں کوئی باہر کا مرد نہیں جاتا، اجنبی اور نامحرم نہیں پہنچتے، وہاں لگانا چاہیے۔ ایسی جگہوں کے اوپر جہاں ہر شخص آ جا رہا ہے، ملاقات کرنے والا محرم، نامحرم، عزیز، غیر عزیز، دوست، ان جگہوں کے اوپر ایسی تصویریں خواتین کی، عورتوں کی نہیں لگانی چاہیے۔ السلام علیکم، میں سید نیر امام بول رہا ہوں بھوپال سے۔ میں یہ ون چینل سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ محرم اور چہلم اور یہ 8 ربیع الاول تک منایا جاتا ہے، یہ ایران میں اور عراق میں نہیں منایا جاتا ہے، تو یہ سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کب سے شروع ہوا اور کیا اسے منانا ضروری ہے؟ اگر میں چہلم کے بعد کسی شخص کو اس کی خوشی میں مبارکباد دے دوں تو کیا یہ گناہ ہے؟ ذرا اس سے تفصیل سے مجھے بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اپنے سوال میں اس چیز کو معلوم کرنا چاہا کہ 2 مہینے 8 دن غم منانا کیسا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایران عراق میں بھی یہ 2 مہینے 8 دن غم ہی کے ہیں۔ اس میں وہاں پر بھی خوشیوں کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، محفلیں نہیں ہوتی، شادیاں نہیں ہوتی، اور روایتوں میں 40 امام حسین کی بڑی اہمیت ہے۔ لہٰذا یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ 40 امام کے بعد خوشیاں منائیں گے، چونکہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں کے اوپر بھی نہیں منائی جاتی خوشیاں، اور خود مرکز اسلام ایران اور عراق ہے، وہاں کے اوپر بھی خوشی نہیں منائی جاتی۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، میں کولکتہ سے بول رہی ہوں، مرتضائی خانم۔ میرے 3 سوال ہیں جاوید بھائی۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میرے محلے میں مسجد ہے، اس میں اذان ہو جاتی ہے 4:30 بجے، اور میں خود اذان دے کے 4 بجے نماز پڑھ لیتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب دیجیے گا مہربانی کر کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ اور زیارت وارثہ میں شب جمعہ کو پڑھتی ہوں تو بہت زیادہ بیٹھنا پڑ جاتا ہے، سب نمازیں پڑھتے وقت میرے گھٹنوں میں درد ہے، تو شب جمعہ پڑھنے کے بجائے میں 3-4 بجے یا صبح یا دوپہر کو پڑھ سکتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب دیجیے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ گھر کے پلے ہوئے جانور کو ذبح کر کے
مولا عباس کی حاضری پر نظر ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شکریہ بہت بہت. خدا آپ سب کو، جتنے اراکین چینل ون ہیں، سب کو محمد و آل محمد کے صدقے میں، 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے میں تندرستی اور ترقی عطا فرمائے، اور دن دوگنی رات چوگنی ون چینل کو ترقی عطا فرمائے. میری دعا ہے، اور میرے لیے دعا فرمائیے گا مولانا صاحب اور جاوید بھائی. خدا حافظ. آپ نے 3 سوال کیے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آپ جس شہر میں رہتی ہیں وہاں نماز کا وقت 4:30 بجے ہے اور آپ 4 بجے پڑھتی ہیں. یہ میں نہیں بتا سکتا کہ آپ کے ہاں کا صحیح وقت کیا ہے. ہر شہر کا وقت نماز الگ الگ ہے، لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے شہر میں نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر ہو گیا ہے تو آپ کی نماز صحیح ہے، اور اگر وقت سے پہلے پڑھ رہی ہیں تو نہیں پڑھیے، اور جو پڑھ چکی ہیں ان نمازوں کی قضا کیجیے. آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ گھر کے پلے ہوئے جانوروں پر نظر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. نظر کرنے میں ذبح کیے ہوئے جانور پر نظر ہو سکتی ہے. بس یہ خیال رکھیے کہ چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ جانوروں کو رات میں ذبح نہیں کرنا چاہیے. تیسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ آپ زیارت وارثہ اور زیارت عاشورہ وغیرہ پڑھنے میں اپنی جسمانی تکلیف کی وجہ سے تھک جایا کرتی ہیں، لہذا آپ جس وقت بھی پڑھ لیں گی آپ کو پروردگار عالم وہی ثواب دے گا جو ثواب آپ چاہتی ہیں، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو، شب جمعہ ہو، سحر جمعے کی ہو، جمعے کا دن ہو، کسی وقت بھی پڑھ سکتی ہیں. ون چینل پر موجود مولانا صاحب کو السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کے انتقال کے بعد سوئم کی مجلس، 10ویں کی مجلس، 20ویں کی مجلس، چہلم کرانا شریعتاً صحیح ہے یا یہ مطلب بعد میں آیت شروع کی گئی ہے؟ چہلم تو رسول اللہ، چہلم تو امام حسین علیہ السلام کا ہے، چہلم کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے، لیکن کیا یہ 10ویں اور 20ویں کی مجلس بھی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بیان کریں گے. شکریہ. وعلیکم السلام. ایصال ثواب کے لیے آپ نے سوال کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ روایتوں میں شدت سے ہے کہ ہر روز اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا کرو، اور چوتھے امام نے جو صحیفہ کاملہ میں دعائیں فرمائی ہیں اس کے اندر اپنے والدین کی دعا روزانہ پڑھتے تھے. تو میت کو ایصال ثواب کرنا بہت اچھا عمل ہے، بھولنا نہیں چاہیے، اپنے خاندان کے مردوں کو بھی، مومنین کو بھی. اب رہی بات کہ کچھ جگہوں کے اوپر ہر روز مومنین کو نہیں اکٹھا کیا جا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے 10 اور 20 اور 40 روز کی قید لگا کر کے، تاکہ ہر روز جس کسی کے یہاں حادثہ ہوتا ہے لوگوں کا پہنچنا صاحب خانہ کے لیے ایذا کا سبب بنتا ہے، تکلیف زحمت کا سبب بنتا ہے. لہذا ان مجلسوں کے ذریعے سے انہوں نے مستحب عمل انجام دلانے کے لیے مومنین سے تاریخیں رکھ دیں کہ 10ویں کی مجلس ہے، جو دفن میں شریک نہیں وہ 10ویں میں آ جائے، جو 10ویں میں نہیں ہو سکا وہ 20ویں کی مجلس میں، اور اسی طرح سے آخر سال برسی کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں بھی شرکت کی جاتی ہے. مردوں کو ہر روز یاد کرنا چاہیے. انہی ذکر میں سے یہ مجلسوں کا سلسلہ بھی ہے. السلام علیکم جاوید انکل مولانا صاحب، میں محمد بیل رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا پہلے ظہور ہوگا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ پلیز اس سوال کا وضاحت کریے. شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے، ظہور سے متعلق روایات کے اندر یہ ہے کہ امام کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور اس طرح سے جو مخالف اسلام ہیں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اطمینان ہوگا، اور جو امام اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ امام کی آمد کے بعد مطمئن ہو جائیں گے. السلام علیکم.
مجھے اس مسئلے کا حل چاہیے. میں جو بھی خواب دیکھتی ہوں اس کی تعبیر مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور بہت مشکل میں پڑ جاتی ہوں. خالی مجھے وہی خیالات آتے ہیں جو میں خواب میں دیکھتی ہوں. کیا برے خواب دیکھنے کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وہ چیز نہ ہو ہمارے ساتھ؟ اس مسئلے کا حل دیجیے. والسلام. دیکھیے، خواب سے متعلق جو آپ کا سوال ہے تو ان بعد اللہ خوف امنہ، آپ جس کو خواب کو خوفناک خواب تصور کر رہی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ خواب خوفناک ہو. جناب ام سلمہ نے بھی تو خواب خوفناک ہی دیکھا تھا، لیکن کتنی اچھی اس کی تعبیر تھی. انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر کے اعضاء، جسم کے ٹکڑے ان کے گود میں آ رہے ہیں. وہ ڈر گئیں، لیکن جب خواب رسول اللہ سے بیان کیا تو فرمایا کہ ڈرنا نہیں، تمہاری گود میں فاطمہ کے آغوش کا بچہ پہنچے گا، یعنی نواسے کی آمد کی خبر دی. لہذا آپ جب خواب خوفناک سمجھتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بشارت ہو، خوشخبری کا سبب ہو. اور جب سویا کیجئے تو چاروں قل، آیت الکرسی، سورہ حمد اور باوضو ہو کر سوئیے، خواب اچھے آئیں گے. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، السلام علیکم. ہماری بیوی بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں اور غلط خواب بھی دیکھتی ہیں. کوئی عمل بتا دیجیے جس سے یہ ٹھیک ہو جائے. ویسے تو نماز روزے کی بہت پابند ہیں، دعائیں وغیرہ پڑھتی ہیں بہت زیادہ. بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. دیکھیے، آپ نے بھی وہی سوال کیا ہے کہ آپ کی اہلیہ خواب دیکھتی ہیں. خواب سے کوئی بہت بڑا مسئلہ سامنے نہیں آتا ہے، اور رہا وہ بیمار رہتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے روزانہ صدقہ 2 روپے 4 روپے نکالا کیجئے اور دعائے عافیت پڑھیے، اور روزانہ ان کے سرانے حدیث قصہ پڑھا کیجئے تو شفا ہو جائے گی. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں فرینچ کٹ داڑھی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، آیت اللہ سستانی کے فتوے کے حساب سے؟ داڑھی سے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے، داڑھی ڈاڑھ سے ہے، ڈاڑھ کہتے ہیں اس کو، لہذا فرینچ کٹ داڑھی نہ رکھنا بہتر ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں. میرا نام شفا فاطمہ. میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں جی، محرم میں بھی کارٹون دیکھ سکتے، ویسے بھی دیکھ سکتے، عید پہ بھی دیکھ سکتے، یا پھر بنا عید کے بھی دیکھ سکتے ہیں، چیلم میں بھی؟ بچی نے سوال کیا کارٹون دیکھنے کا. اگر بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کو وہ کارٹون دکھلایا جائے اور وہ بچے دیکھیں جو ون چینل سے آتے ہیں، جو اخلاقی ہیں. اور عموماً آج دنیا میں جو کارٹون وغیرہ ہیں وہ اخلاقی نہیں ہیں، لہٰذا ون چینل جن چیزوں کو پیش کر رہا ہے اسے دیکھنے میں کوئی مذاق نہیں ہے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عقیقے کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ عقیقے کے گوشت کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جو لوگ کسی کی کفالت میں ہیں، مثلاً زید ہے اور اس کے بیوی بچے، اب وہ اپنے کسی بچے کا اگر عقیقہ کر رہا ہے تو وہ خود خاندان والے گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، بلکہ وہ افراد جو اس کے نان و نفقہ میں نہیں ہیں، روٹی کپڑے میں نہیں ہیں، وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی کر بھی لیا ہے تو حرام نہیں ہے. السلام علیکم مولانا صاحب. میں جوگیشوری ایسٹ گلشنی حسینی امام باڑے کے پاس سے سید مہندی حسن بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے، تمام شیعہ حضرتوں کے جو ایریے میں مجلس ماتم کراتے ہیں، بڑی مجلس یا چھوٹی مجلس، جو لوگ منہ دیکھ کے بلاتے ہیں، بازو میں رہ کے نہیں بلاتے ہیں، بڑا چھوٹا دیکھ کے، پیسے والا دیکھ کے بلاتے ہیں، تو میرا یہ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کی جناب فاطمہ زہرا مجلس عزاداری شب داری قبول کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ اور میرے حساب سے ہر مومن کو بلانا چاہیے، چاہے بازو میں ہو چاہے دور ہو. تو ایسے لوگ منہ دیکھ کے مجلس ماتم میں بلاتے ہیں، بڑا دیکھ کے، پیسے والا دیکھ کے، کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے، تو ان لوگوں کی عزاداری مولا قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس کا جواب مجھے دیجیے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آیا مجلسوں میں سامعین میں تفریق کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، چونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو مجلسیں کر رہے ہیں
وہ اپنے گھروں میں صرف اپنے خاص الخاص لوگوں کو بلا رہے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں کی گنجائش کو بھی دیکھ کر آدمی بلا رہا ہے، اور جو اس کے اپنے خاص الخاص ہیں، تاکہ مجلس کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ گھر میں کوئی پردے وغیرہ کا مسئلہ بھی نہ آنے پائے، لہذا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ رہی بات مجلس میں کوئی تفریق تو کرتا نہیں، عمومی مجلسوں میں سب کو آنے کی اجازت ہے، اور اگر کوئی شخص خصوصی مجلس کر رہا ہے تو اس کے اپنے ہو سکتا ہے تبرک کا مسئلہ ہو سکتا ہے کھانے کا مسئلہ ہو، اس لیے اس نے اپنے خاص الخاص افراد کو بلایا ہے۔ حکم بھی یہی ہے کہ اپنے گھر میں بھی ذکر اہل بیت کرنا چاہیے، 5 آدمی 10 آدمی کے ذریعے سے، بڑی مجلسیں بھی کرنی چاہیے، لیکن اگر صرف غربت کو معیار کسی نے بنایا ہے تو فرش ادا غریب اور امیر سب کے لیے برابر ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مومنہ ہے، میں بلاشال مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن لیڈیز نماز ظہر 2 بجے پڑھتی ہے، کیا اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتی ہے؟ شکریہ۔ جن جگہوں کے اوپر نماز جمعہ ہوتی ہے آپ کے سوال میں، وہاں کے اوپر تاخیر کرنے کا تاکید ہے مستحب، ورنہ نماز کے لیے 2 بجے اور 2:30 بجے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ زوال کے بعد ظہرین واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کہیں جمعہ ہو رہا ہے تو جمعے کی وجہ سے مستحب ہے کہ ذرا دیر کر دی جائے، لیکن خواتین اپنے گھر میں اول وقت پڑھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ بات سلام کے معلوم ہو کہ میں داہنے پیر سے معذور ہوں، میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، مجھے پیشاب گھڑی گھڑی ہوتا ہے، مجھے بڑی کراہیت ہوتی ہے۔ کیا اس حالت میں کوئی راستہ ہے کہ میری پروردگار عالم سے معذرت کی گنجائش ہو جائے گی؟ میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں بیمار ہوں، میری سال کا 12 مہینہ دوا چالو رہتی ہے، میں روزے بھی نہیں رکھ پاتا ہوں، لیکن مجلس ماتم سب کرتا ہوں، احتیاط برتتا ہوں، سب کرتا ہوں جناب۔ بس ایک ہی چیز کی مجھے کراہیت ہے اور بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ سب نماز کے لیے جاتے ہیں، میں جا نہیں پاتا، میرا پیر بھی نہیں موڑتا ہے، میں بیساکھی لے کے چلتا ہوں، لہذا جناب سے پوچھ کے اور مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ بیمار ہیں، ناتواں ہیں، پیشاب کی تکلیف ہے، بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے، اس صورت میں نماز کیسے پڑھیں؟ تو آپ کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ وہ وقفہ جس میں آپ کے پیشاب نہیں آ رہا ہے، چاہے وہ 2 منٹ کا ہو، 4 منٹ کا ہو، آپ اسی وقت وضو پہلے کر لیجئے، اور وضو کرنے کے بعد بغیر اذان اور اقامت کے نماز شروع کر دیجئے۔ اور اگر مسلسل پیشاب جاری ہے یا پائپ وغیرہ لگا ہے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھیے، آپ کی وہ نماز قبول ہے، ورنہ اگر چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے اور پھر آپ کے اوپر عذاب ہوگا۔ لہذا نماز جو بھی کیفیت ہو، نجس اگر ہیں آپ مسلسل اور پیشاب کا سلسلہ جاری ہے، اسی میں نماز پڑھیے، نماز آپ کی صحیح ہے۔ حرام مچھلی کا بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو مچھلی حرام ہے، جس کے چویٹا نہیں ہے، اس کا بزنس کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جو چیزیں وہ مچھلیاں جس کے اوپر سفنے نہیں ہوتے وہ حرام ہیں اور اس کا استعمال درست نہیں ہے، لیکن جو لوگ کے اس کو استعمال کرتے ہیں ان کے ہاتھوں بیچنا درست ہے۔ السلام علیکم، میں بہار پٹنہ سے بول رہی ہوں۔ میرا پوچھنا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے لیے ان کے رشتہ دار جو مرحوم ہو گئے ان کی قضا نماز پڑھیں، لیکن ان پر پڑھنا واجب نہیں ہے، پر اگر وہ ان کی قضا نماز پڑھیں تو یہ اعمال صالح میں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ نے کسی کی
دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر ان کی قضا نمازیں ادا کر دیں، یا ان کے قرض ادا کر دیے، یا ان کے روزے ادا کر دیے یا کرا دیے، تو اس میں یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جس شخص کی طرف سے آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں بری الذمہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم، میرا نام علیشہ ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب کہ میری طبیعت ایک دم خراب ہو جاتی ہے، مطلب جیسے ہم صحیح ہوتی ہوں، میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، میری صحت بھی صحیح ہو جاتی ہے، پھر تھوڑا سا کوئی کچھ بول دے، ٹوک دے، تو مجھے ایک دم طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور ایک دم ٹھیک بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ مجھے کچھ ایسی بتا دیجئے کہ جس سے میں وہ دعا کوئی ایسی ہو جو میں پڑھوں اور میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ دیکھیے، بیماریوں کے علاج کے لیے اور صحت کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ روزانہ حدیث قصہ پڑھا کریں، اس نیت سے کہ خدا آپ کو شفا دے، اور آپ روزانہ یا سلام اور یا شافی کی تسبیح بھی پڑھا کریں، انشاءاللہ رب العزت شفاء کامل عنایت فرمائے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے سورہ واقعہ، اور کیا وضو کر کے پڑھنا چاہیے؟ اور موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور موبائل میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی حالت میں ہاتھ لگا سکتے اسکرین کو تو قرآن کے حروف کو بھی ہاتھ لگے گا؟ کچھ لوگ بولتے کہ موبائل میں قرآن نہیں بھی رکھنا چاہیے، ایسا کچھ ہے؟ آپ پلیز جواب دیجیے گا۔ قرآن مجید کو خواتین بھی باوضو پڑھیں، اور جن دنوں میں وہ نہیں نماز پڑھ سکتی ہیں ان دنوں میں بھی 4 سوروں میں جو سجدے والے ہیں اس کے علاوہ قرآن پڑھنا کوئی مذاقہ نہیں رکھتا، کراہت ضرور ہے، لیکن بہرحال باوضو ہو کر روبہ قبلہ ہو کے قرآن کی تلاوت سورہ واقعہ وغیرہ پڑھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں امبالہ سے بول رہی ہوں۔ میں کتنے بار یہ امبالہ سے پیسے بھیجتی ہوں تو ہمارے پاس کوئی رسید تو ہوتی نہیں، ہم جو پیسے دیتے وہ رسید ہمارے پاس ہوتی، پر وہاں کا کوئی رسید ہمارے پاس ہوتے نہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے پاس رسید آئے، وہ کس طرح آئے گی وہ بتا دیجئے، کیا ہمیں کوئی جانکاری دیجئے۔ ون چینل کو جو آپ ڈونیشن کرتی ہیں، ہم نے آپ کی بات ذمہ داروں تک پہنچا دی ہے، انشاءاللہ تعالی اگر آپ ایڈریس دیں گی اپنا تو وہ یہاں سے اس کی رسید آپ کو بھیجی جائے گی، اور اسکرین کے اوپر جو نمبر چل رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر دیجئے، تو یہاں کے ذمہ دار حضرات آپ کو رسید روانہ کر دیں گے۔ رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی یا 4؟ اہل سنت کہتے ہیں کہ 4 تھی، آپ بتائیے کتنے تھی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ سے صرف فاطمہ زہرا تھی، اور انہی کو مباہلے میں لے کر گئے تھے۔ جو 4 لڑکیوں کا ذکر ملتا ہے وہ جناب حالہ کی لڑکیاں تھیں، جو جناب خدیجہ کی سگی بہن تھیں، چونکہ وہ اپنی خالہ کے ساتھ، اور جناب خدیجہ صاحب ثروت خاتون تھیں، لہذا بہت سے عزیز و اقارب ان کے گھر میں رہتے تھے، پلتے تھے، پرورش ہو رہی تھی، لہذا مورخین کو شبہ ہوا کہ رسول اللہ کی 4 ہے، لیکن جو لوگ صاحبان نظر ہیں یا محقق واقعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی صرف ایک لڑکی تھی، اور وہ تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر اور لڑکیاں ہوتی تو ان کو بھی مباہلہ میں اپنے ہمراہ لے جاتے۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، میں محمد بول رہا ہوں نوئیڈا سے۔ میرا ایک سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ جو آپ لوگ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا علی نے ابو لہب کو، حالانکہ ان کے وہ چچا تھے، اس کے بعد بھی وہ ان سے نہیں ملتے تھے، ان سے بالکل قطع تعلق رکھا تھا، تو یہ بتائیے کہ اگر اس زمانے میں ابو لہب تھے اور ان کے وہ مولا علی اور رسول خدا کے چچا تھے، اس کے بعد بھی وہ ان سے نہیں ملے، تو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے ابو لہب اور ان کی اولادیں ہیں کہ آپ ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کریں، کچھ بھی کریں، ہر قسم سے آپ اچھا کریں، لیکن وہ آپ کے ساتھ برائی کرتے رہیں گے، تو کیا اس کے بعد بھی ان سے ملنا ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یا پھر ان سے قطع تعلق رکھنا
بہتر رہے گا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ جتنا بھی اچھا کرتا چاہتے ہیں اور جتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بدلے میں ہمیشہ زہری چھوڑتے ہیں اور تکلیفیں دیتے ہیں. جادو ٹونا سب کچھ انہوں نے کر چکے ہیں اور سب کچھ نقصان کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی ہم لوگ مل رہے ہیں. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ رسول اللہ کے چچا اور امیر المومنین کے چچا ابو لہب تھے، ان سے جس طرح قطع تعلق کر لیا تھا رسول اللہ نے اور امیر المومنین نے، آپ کے چچا بھی اگر یا آپ کے عزیز و اقارب بھی اسی روش کا مظاہرہ کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ بھی آپ وہی کرنا چاہیں گے؟ ارے بھائی، آپ نے دو الگ الگ چیزوں کو ملا دیا ہے. یہ بتائیے، آپ کا چچا مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور نمازیں پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، آپ نے کردار ابو لہب اور خود کلمہ گو کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. ایسا نہ کیجئے. اگر آپ کے عزیز و اقارب آپ کی توہین کر رہے ہیں تو الکبر مع المتکبر عبادہ، وہ اس وقت آپ ان سے بہت ہی کم رابطہ رکھیے، لیکن رابطہ توڑنا نہیں چاہیے. قطع رحم سے عمر میں بھی کمی ہوتی ہے اور مال میں بھی کمی ہوتی ہے. لہٰذا آپ ابو لہب حقیقتاً کافر تھا، عزیز و اقارب حقیقتاً کافر نہیں ہوتے، بلکہ اخلاق اسلامی ان میں نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے. لہٰذا دونوں کو ملانے کی کوشش نہ کیجیے. السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں. 11 رکعت ہے وہ کہ سبھی جانتے ہیں، لیکن کسی مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ 4 رکعت کر کے نماز شب کر کے وہ 8 رکعت ہو جائیں گی. 2 رکعت نماز شفا اور 1 رکعت نماز وتر. تو اس طرح سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پلیز اس کے بارے میں ذرا وضاحت کریے. شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے، شاید آپ نے جب ان سے گفتگو کی ہوگی، وہ تو میں نے نہیں سنی کہ آپ نے ان سے کیا پوچھا تھا، انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا. نماز شب 2 رکعت ہے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا ہو کہ آپ اگر قضا رکھتے ہیں اپنی نماز واجب تو شاید انہوں نے اس انداز سے آپ کو بتا دیا رہا ہوگا، ورنہ نماز شب 2 رکعت ہے اور 4 رکعت نماز شب ملا کے نہیں پڑھی جاتی. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی اور مولانا صاحب، چند سوالات ہیں ایام ازا کے. سوال نمبر 1، کیا یزید لعنتی نے اہل بیت اطہار کو زندان شام سے رحم کھا کر رہائی دی تھی یا حکومت جانے کا خطرہ محسوس کر رہا تھا؟ وجہ بیان فرمائیں. سوال نمبر 2، یزید کے محل میں کتنے دن اہل بیت اطہار نے مجلس عزا برپا کی، اور اس مجلس عزا میں کیا اس کی بیوی اور شام کی عورتیں بھی شامل تھیں؟ اور ان کو امام سید سجاد علیہ السلام نے کالے کپڑے تو پرسے کا لباس ہوتا ہے، کیا کالے کپڑے پہن کر آنے کا حکم دیا تھا؟ سوال نمبر 3، امام سید سجاد علیہ السلام جب لٹا ہوا قافلہ مدینہ آیا تو کیوں شہر مدینہ کے باہر خیمہ نصب کروائے، اور وہ کیا وجہ تھی؟ تاکہ ساری دنیا میں پیغام انسانیت جس کو امام حسین علیہ السلام نے دنیا تک پہنچایا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ سارے انسانوں کو معلومات میں اضافہ ہو. سوال نمبر 4، کیا مدینے میں 4 سال اہل بیت اطہار کے گھر چولہا نہ جلا، نہ ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تھا؟ کتاب مصباح المجالس. امام سید سجاد علیہ السلام نے صحابی کو کیا وجہ بتائی، پھر وہ کون سی غذا کھایا کرتے تھے؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. دیکھیے، آپ نے مسلسل کئی سوالوں کو پیش کیا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسائل زندگی ہے، مسئلہ تاریخ نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کے سوالات کے جواب دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کالے کپڑے کی روایت شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، اور کئی جگہوں کے اوپر ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا تھا. لباس عزا کالا امام کے حکم سے ہوا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب رہائی ملی ہے تو رہائی میں پورے اہل شام شامل رہے،
اور یزید کی بیوی کنیز تھی اہل بیت کے گھر کی، لہٰذا وہ بھی اس میں شامل رہی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد 1 سال بعض کہتے ہیں کچھ اس سے زیادہ شام میں اہل بیت علیہ السلام نے قیام کیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یزید کے دل میں اہل بیت کے لیے کوئی رحم نہیں تھا، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بغاوتیں ہو رہی تھی ایک، اور یزید سو نہیں پا رہا تھا، خوفناک خواب دیکھ رہا تھا قتل سید الشہداء اور انصار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا، لہذا اس نے سوچا کہ شاید یہاں سے اہل بیت کو وطن واپس کر دیا جائے تو ہم کو سکون ملے گا، لیکن یزید میں قطعاً کوئی پہلو رحم اور کرم کا نہیں تھا۔ اس کے بعد 2 واقعے بہت تکلیف دہ ہوئے ہیں، ایک تو یہ مدینے پر اس نے چڑھائی کی ہے، پھر خانہ کعبہ کا پردہ جلا، تبرکات انبیاء ختم ہوئے، لہٰذا یزید کے لیے یزید ملعون تھا، الی یوم القیامہ وہ ملعون ہے اور رہے گا۔ ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔